ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے کرنل سید ابراہیم سمیت مزید 9 افراد جاں بحق. تہران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا. مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے. لبنان پر بھی اسرائیل کی جوہری جاری ہے. بیروت میں خوفناک حملے، 8 شہری شہید ہوئے، 17 زخمی ہو گئے. لبنانی وزارت صحت کے مطابق علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. زخمیوں اور شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ. ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ نکلا. امریکی فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا. اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی. میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا جو غلطی کا باعث بنا. ایران کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ، فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف. نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا. امریکی اخبار کے مطابق میناب اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی. میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا. امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں. پرانے ڈیٹا کو ڈبل چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اس اہم سوال سمیت کئی سوالات کے جوابات سامنے نہیں آئے. نیو یارک ٹائمز نے بچوں سے بھرے اسکول کو نشانہ بنانا حالیہ اشروں کی سب سے بڑی اور بھیانک فوجی غلطی قرار دیا. جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے. جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہر جانہ ادا کیا جائے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان. سوشل میڈیا پر لکھا مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں. امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی. پاکستانی اور روسی رہنماؤں سے مثبت بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا. آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جان بوجھ کر بڑھائی. کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا. 19 ارب کا ٹیکہ لگایا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں حکومتی فیصلوں پر تنقید. کہا ٹیکس لگاتے، قیمتوں کو فوری نہ بڑھاتے. کفایت شاری پالیسی بھی مگر مچھ کے آنسو قرار. اسکول بند کرنے کے فیصلوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. سرکار نے 20 روپے ٹیکس بڑھایا ہے اور 35 روپے پرائز بڑھائی ہے کمپنی. بیسٹ یہ ہے کہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور ورسٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. کوئی سینس نہیں تھا کمپنیوں کو فائدہ دینے کا. یہ کتنے ارب کی پکی بنتی ہے جی؟ 19 ارب روپے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے پی ایس ڈی پی کو 50% پہ فریز کر رہا ہوں. اسی طرح صوبے جو ہے نا وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا پی ایس ڈی پی جو ہے صوبوں کا ADB جس کو بولتے ہیں وہ ہم 50% پہ فریز کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ ہم سیلری کو 25% کاٹ دیا، یعنی کہ 4 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے وہاں سے کاٹ دیے اور 25 کروڑ روپے آپ MNAs کو پھر بھی دے رہے ہیں. آسٹیرٹی کے نام پہ جو ایک میجر لیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. یہ انہوں نے اسکولیں بند کر دی. 2025 میں پورے اسکول ایئر میں پنجاب میں صرف 135 دن اسکول لگی. 31 مارچ تک چھٹی دے دی. کبھی بسنت آتی ہے ہم چھٹی دے دیتے ہیں. عید تو خیر ہم دیتے ہی ہیں. اس کے بعد اسموگ ہو گئی، چھٹی دے دی. کرکٹ کا میچ ہوا، چھٹی دے دی. مجھے بتائیں کہ کون سے گاؤں کے اندر یہ بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں یا دیہاتوں میں؟ دنیا بھر میں یہ ہے کہ آخر تک اسکول بند نہیں ہوگی اور سب سے پہلے اسکول کھلے گی. ہمارے یہاں الٹی گنگا بنتی ہے کہ کچھ بات ہوئی اسکول بند کر دو. افواہوں پر کان نہ دھریں، نہ گھبرائیں. پاکستان کے پاس سرکاری ملکیت میں اپریل تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے. مزید تفصیلات رضوان عالم کی رپورٹ میں دیکھیے. مشرق وسطی میں کشیدگی، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں موجود. PSO کی رپورٹ کی تفصیلات سما کو موصول ہو گئیں. پاکستان اسٹیٹ آئل کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کا 20 دن سے زائد کا ذخیرہ موجود. نجی کمپنیز کے پاس بھی وافر مقدار موجود ہے. قلت سے متعلق غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمان سے رواں ماہ کے لیے پیٹرول کے 2 کارگو خریدے جا چکے ہیں جو شیڈول کے مطابق آئیں گے. حکومتی معاونت سے سعودی عرب سے بھی پیٹرول کا کارگو حاصل کر لیا گیا. ایک اور جہاز اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے خریدا جا چکا ہے. 10 مارچ کو کھولے گئے ٹینڈر پر 25 اپریل کو پیٹرول کا دوسرا کارگو مل جائے گا. PSO حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے باعث کویت پیٹرولیم سے 2 تیار کارگوز پاکستان نہ پہنچ سکے. ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق کارگوز کی تعداد کا فیصلہ کیا جائے گا. آنے والے زرعی سیزن اور اسٹریٹجک اسٹاک جمع کرنے کے لیے متبادل ذرائع آپشن پر بھی نظر ہے. سید رضوان عالم، سما، کراچی. اسرائیل کی سفاکیت ماہ مقدس میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے. 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت. پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا. بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کرنا قابل مذمت ہے. عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے.
और पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। शवाल के चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। तो लाहौर में सहरी के वक्त होने वाली बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के दीगर इलाकों में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अनस जफर से। अनस, मंजरकशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे शहरी के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें समनाबाद है, चुबुर्जी है, मॉडल टाउन की तरफ है, गुलबर्ग की तरफ है, यहाँ पर बारिश हुई थी। माह रमज़ान की पहली बारिश के बाद शहर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर में गुज़िश्ता कुछ रोज़ से गर्मी की शिदत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, उसमें भी काफ़ी कमी आई है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आने वाले 12 घंटों के दौरान मजीद बारिश भी मुतवक्के है और शहरियों का रोज़ा जो है वो इसी तरह ठंडा गुजरने का ही इम्कान है। जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके इनके 58 बहरी जहाज, एयरफोर्स, दिफाई आलात सब तबाह कर दिए। उसके बावजूद जल्दी नहीं निकलना चाहते। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। हम अमेरिका और दुनिया को लाहक खतरे को खत्म करेंगे। हम अपना काम मुकम्मल करने तक नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर का कहना था अमेरिका तेल की आलमी तरसील के लिए काम कर रहा है। IEA ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नुमाया तौर पर कम हुई हैं। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy, but they also knocked out the mine layers, and we knocked out 31 of them. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Their air force is gone. Totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. After midnight hammering, then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years, and oil prices are already coming back down, and it's going to come down, but we're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. My administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. Earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। आबनाए हुर्मस पर भी भरपूर नजर है। अमेरिका अब फ्री रेंज की तरह ईरान में कार्रवाई कर रहा है। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अहम ये है कि जंग जीतनी है, जल्द और फैसला कुन जीत, ताकि ईरान दोबारा अपनी फौजी और बुनियादी ढांचे की सलाहियतें हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगरचे वो तेहरान या दीगर इलाकों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुल्क की दोबारा तामीर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, लिहाजा वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे।